السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازا، اور مزید کرم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو ابھی دین کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے عزیز ساتھیوں اور پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو روانگی کے آداب کے بارے میں بتائیں گے کہ جب جماعت اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہو جائیں تو ہم اس جماعت کو اللہ کے راستے میں کس طرح روانہ کریں، ہم جماعت کے ساتھ کس طرح گفتگو کریں، اس کو کیا کیا طریقہ بتائیں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں میرے عزیز ساتھیوں اسے بتائیں۔ تو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو اسی کے بارے میں بتایا جائے گا۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے راستے کے لیے پسند فرمایا، قبول کیا اور نکالا۔ یہ اللہ کا بہت ہی بڑا احسان اور انعام ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہمارے لیے کتنے لوگوں نے دعائیں کی ہوگی، راتوں کو اٹھ کر تہجد میں روئے ہوں گے، تب جا کر اللہ نے ہمیں قبول کیا ہے، ورنہ ہماری بستی میں بہت سے رہتے ہیں اور ہم سے زیادہ مال والے، عقل والے، صلاحیت والے اور علم والے بھی ہوں گے، لیکن ان سب میں سے اللہ نے ہمیں قبول کیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ ایک حدیث کا خلاصہ ہے، اللہ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس بندے کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ بہت اونچا کام ہے، نبیوں والا کام ہے۔ اللہ نے اپنے معصوم بندوں کو نبی بنا کر اس کام کے لیے چنا۔ کسی بھی امت کو اللہ نے یہ کام نہیں دیا، بلکہ یہ کام نبیوں سے نبیوں میں منتقل ہوتا ہوا حضور تک پہنچا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پورے عالم کے اور قیامت تک کے لیے خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ اب کوئی نبی دنیا میں نہیں آئیں گے، اس لیے اللہ نے حضور کے صدقے میں یہ کام ہمیں یعنی اس امت کو دیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ اتنا اونچا کام ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے مکہ کی 1,00,000 نماز کے ثواب کو اور مدینہ کی 50,000 نماز کے ثواب کو اور حضور کی امامت میں نماز پڑھنے کو بھی چھوڑا اور اللہ کے راستے میں نکلے۔ اس راستے کے بے شمار فضائل ہیں، لیکن یہ کام صرف ثواب کے لیے ہی نہیں بلکہ یہ کام ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کام سے چاہا یہ جاتا ہے کہ حضور کا لایا ہوا 100% دین اپنی حقیقت کے ساتھ عملی طور پر ہم سب کی زندگی میں آ جائے، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور راضی ہو کر دنیا میں بھی کامیاب کر دے اور آخرت میں بھی کامیاب کر دے۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، اس راستے میں نکل کر سب سے پہلے نیت درست کرنا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس لیے سب سے پہلے یہ نیت کرے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے نکلا ہوا ہوں۔ اس لیے 4 مہینے یا 40 دن میں یہی فکر کرنی ہے کہ دونوں جہان کی کامیابی کے لیے اپنے یقینوں کو دنیا کی تمام شکلوں اور اسباب سے اللہ کی طرف سے آنے والے اعمال والے اسباب کی طرف پھیرنا ہے، کیونکہ دنیا والوں کے فائدے کے لیے کائنات ہے اور ایمان والوں کے فائدے کے لیے احکامات ہیں۔ ساتھ ساتھ اس بات کی بھی فکر کرنا ہے کہ عالم میں بسنے والے ایک ایک انسان کی زندگی میں کامیابی والے اعمال کیسے آ جائیں، کیونکہ اس مبارک محنت سے یہی چاہا جاتا ہے کہ حضور امت کو ایمان، اعمال اور اخلاق کے جس معیار پر چھوڑ کر گئے تھے اس سطح پر پوری امت پھر سے کیسے آ جائے۔ ہم سب دین سیکھنے کے لیے نکلے ہیں، لہٰذا چند اصول ہیں جن پر ہم عمل کریں گے تو دین زندگی میں آئے گا، ورنہ فائدے کے بجائے نقصان ہوگا۔ اس راستے میں نکل کر 4 باتوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، امیر کی اطاعت۔ نمبر 2، مسجد کی 4 دیواری۔ نمبر 3، آنکھوں کی حفاظت۔
نمبر 4، راتوں کی آہوزاری۔ نمبر 1، ہمارا امیر جب طے ہو گیا تو ہمارے لیے ہر بات اور ہر کام میں امیر کی اطاعت کرنا بہت ضروری ہے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، چاہے دل مانے یا نہ مانے، ہر حال میں اطاعت کرنا ضروری ہے، کیونکہ اطاعت پر ہدایت ہے۔ اس لیے امیر جو کہے وہ کرے، جیسا کہے ویسا کرے، جتنا کہے اتنا کرے۔ جس نے امیر کی مانی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی، اور جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی اس نے اللہ کی مانی۔ یعنی امیر کی ناراضگی سے اللہ ناراض ہوں گے، اور اللہ کے ناراض ہونے سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ اس لیے مزاح مٹانے میں ہے، اگر شکر چائے میں ملے نہیں تو لوگ اسے تھوک دیں گے۔ اس لیے امیر کے تابع ہم اس طرح ہو جائیں جیسے مردہ غسل دینے والے کے ہاتھ میں، تو پھر ہدایت ملے گی۔ امیر مالی کی طرح ہوتا ہے کہ مالی باغ کی کوئی شاخ ٹیڑھی پسند نہیں کرتا، فوراً اسے صحیح کر دیتا ہے، ورنہ پودے اگانے، بڑھانے اور پھیلانے میں اس کا کوئی دخل نہیں، وہ تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اسی طرح امیر کے ہاتھ میں ہدایت نہیں، ہدایت تو اللہ دیں گے، لیکن ہدایت ملے گی امیر کی اطاعت کے مطابق۔ اس لیے ہر کام امیر سے پوچھ پوچھ کر کرے۔ نمبر 2، دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارا وقت مسجد کی چہار دیواری کے اندر گزرے، یعنی جماعت خانے میں، اس لیے کہ مسجد فرشتوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ جب فرشتوں کی صحبت میں رہیں گے تو فرشتوں والی صفات ہمارے اندر آئے گی، یعنی ماننے کا، اطاعت کا جذبہ۔ اور اللہ کو سب جگہوں میں سب سے زیادہ مساجد پسند ہے، اور سب سے زیادہ ناپسند جگہ بازار ہے۔ مسجد مومن کے لیے ایسی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی، اس لیے امیر کی اجازت کے بغیر مسجد سے باہر نہ نکلے، اور اگر ضرورت سے اجازت لے کر جائے تو ضرورت پوری کر کے جلد از جلد چہار دیواری کے اندر آ جائے، کیونکہ جو انڈا مرغی کے پروں سے اکثر باہر رہتا ہے اس میں سے بچہ نہیں نکلتا بلکہ سڑ جاتا ہے اور صرف پھینکنے کے کام کا رہ جاتا ہے۔ ایک حدیث کا خلاصہ ہے، قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس میں وہ آدمی بھی رہے گا جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوگا۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزاریں۔ نمبر 3، تیسرا کام نظروں کی حفاظت ہے۔ اس لیے اگر ضرورت سے یا دین کے کسی تقاضے کی وجہ سے مسجد کے باہر جائے تو آنکھوں کی خوب حفاظت کرے، نہ محرم پر نظر نہ پڑے، اور دنیا کی حلال چیزوں کو بھی عبرت کی نگاہ سے دیکھیں۔ میرا عزیز ساتھیو، یہ بہت اونچا کام ہے، اس کام میں ہمیں سنبھل کر رہنا ہے، اور اس کام میں ہمیں ایک ایک چیز کی رعایت کرنی ہے۔ میرا عزیز ساتھیو، اس کے بعد چوتھا کام ہے راتوں کی آہوزاری، یعنی راتوں کو اٹھ کر تہجد کی پابندی کر کے رو رو کر اللہ سے خوب دعائیں مانگے، کیونکہ ہدایت اللہ ہی دیں گے، اور دن میں ہم نے جو محنتیں کی ہیں اور سیکھا ہے اسے دل میں اللہ ہی اتاریں گے اور عمل کروائیں گے۔ اس لیے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، اپنی بستی کے لیے، بلکہ پورے عالم کے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے دعائیں مانگے، کیونکہ اس راستے میں نکلنے والوں کی دعائیں بنی اسرائیل کے نبیوں کی دعاؤں کی طرح قبول ہوتی ہیں۔ نمازوں کے بعد بھی دعائیں کریں، بلکہ دن رات میں جب موقع ملے اللہ سے مانگے، ہر ضرورت اللہ سے ہی مانگے، بلکہ جو بھی مسئلہ پیش آئے دعاؤں کے ذریعے اللہ ہی سے منوائے۔ ہر وقت اس بات کی فکر کرے کہ ہر کام، ہر عمل وقت پر پورا ہو اور روز بروز ہر عمل میں ترقی ہو رہی ہو۔ اصولوں کی پابندی کرے اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کرے، اس لیے کسی پر بوجھ نہ بنے، بلکہ ہم دوسروں کی خدمت کرنے والے بنیں،
جتنی ہم اطاعت کریں گے، مجاہدہ کریں گے، قربانی دیں گے، اتنا ایمان بنے گا۔ ایمان بنتا ہے ناگوار حالات میں۔ اس راستے میں تعلیم بھی ایک مجاہدہ ہے، لیکن اللہ نے اس میں ہماری ہدایت چھپائی ہے۔ اس لیے تعلیم میں وقت سے پہلے سب ضروریات سے فارغ ہو کر بیٹھے اور ساتھ ساتھ دل کے کانوں سے سنیں۔ کبھی کھانا آگے پیچھے ہوگا، کچا پکا ملے گا، سونا آگے پیچھے ہوگا، یہ سب چھوٹی موٹی قربانی ہے، یہ کوئی زیادہ قربانی نہیں ہے۔ حالانکہ اسی دین کی خاطر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے کیسی کیسی قربانیاں دی، لیکن ہم کمزور ہیں، ہم سے ایسی قربانی نہیں مانگی جاتی۔ 4 ماہ 40 دن چھوٹی موٹی قربانی دیں گے تو ایمان بنے گا اور دین زندگی میں آئے گا، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیابی ملے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ 5 نمازوں کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ایک حدیث کا خلاصہ ہے، جو شخص 40 دن تک 5 نمازوں کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے، اسے 2 پروانے ملتے ہیں، ایک نفاق سے بری ہونے کا اور دوسرا جہنم سے چھٹکارے کا۔ اس راستے میں خوب محنت کرنی ہے اور اپنے وقتوں کی بھی خوب حفاظت کرنی ہے۔ دنیا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی سرمایہ ہے، کیونکہ اصل زندگی ہی دنیا کی زندگی ہے۔ آخرت میں تو صرف وہی چیز ملے گی جو یہاں پر کمائی ہوگی، وہاں عمل نہیں، وہ تو بدلے کی جگہ ہے۔ اب ہم اپنا کاروبار، گھر بار وغیرہ سب چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن نفس اور شیطان جو ہمارے دشمن ہیں ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، اور بری عادتیں بھی ہمارے ساتھ جا رہی ہیں۔ یہ ہمیں ان اعمال کی طرف کھینچیں گے جن سے ہمارے اندر ظلمت پیدا ہو اور اللہ سے دوری ہو۔ اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ ان عملوں میں لگے رہیں جن سے ہمارا دل نورانی بنے۔ جب اجتماعی عمل پورا ہو جائے تو انفرادی اعمال میں لگ جائیں، وقت کو بیکار باتوں میں ضائع نہ کریں۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر خصوصاً اور مقام پر رہ کر عموماً بعض کام کرنے ہیں اور بعض کام نہیں کرنے ہیں۔ بعض کام میں زیادہ سے زیادہ اور بعض کام میں کم سے کم وقت لگانا ہے، اور کیا کرنے سے آپس میں جوڑ پیدا ہوگا وہ سب بتایا جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنے راستوں کے لیے ہم لوگوں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔